محترم شاعری ولی صاحب سی جی ایم بجنور لاجواب تقریر فرما رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حصول علم کے لیے اس سے عمدہ تقریر، اور جس میں وحدت اور امامت کے نکات اور اسبات پر انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تخلیق کی ترتیب میں جو بے راہ روی آتی ہے وہ ہماری لا علمی سے آتی ہے، تو اس بے راہ روی کو کس طرح سے روکنا ہے۔ اور اپنی گفتگو کا نتیجہ بہت خوبصورت انہوں نے یہ نکالا کہ انسان کو رحمان اور قرآن سے قریب تر کرنے کا نام علی ہے، اسی علی کی ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں۔ تو جتنے بھی علوم کے نکات مولا کائنات نے دیے، نہج البلاغہ کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، علم کی روشنی پہ جو گفتگو کی، اور علم سے ہی ہم اپنی شخصیت کو بھی سنوار سکتے ہیں، اپنی تہذیب کو بھی سنوار سکتے ہیں، اپنے ملک کو بھی سنوار سکتے ہیں، اور اپنے معاشرے کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ مولا کائنات صرف مذہب کے امام نہیں ہیں، علم کے امام ہیں، اور اس علم کے امام سے اگر ہم اس کی ولادت کے دن کچھ حاصل نہیں کر پائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری اس سے بڑی بدنصیبی نہیں ہوگی۔ ہم کم سے کم آج کے دن اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے جائیں کہ علی کے علم سے کچھ حاصل کریں گے، اور نہج البلاغہ کو اٹھا کے پڑھیں گے بھی۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن صرف دروازے پر سے جانے والے مسافر کے لیے صرف ایک دعا کا ہی سبب بنے، بلکہ قرآن ہمارے لیے روشنی کا ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہمیں شامل ہونا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سی جی ایم صاحب آپ نے جو تقریر کی ہے، بہت لاجواب تقریر کی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ حکمت کو بھی جانتے ہیں، عدالت کو بھی جانتے ہیں، اور مولا کی حکمت و عدالت کے تمام سوتے نہج البلاغہ سے نکلتے ہیں۔ آئیے اب میں ان کے مرصع تقریر کے بعد گزارش کروں گا قاری عبدالحنان قاسمی صاحب سے، جو پیش امام ہیں مرزاگان محلے میں کہ وہاں سے، اور ہمیشہ ہماری اس محفل میں پیش رہتے ہیں، بہت عمدہ ان کی تقریر ہوتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس محفل میں ہم بہت بڑی بڑی محفلیں چھوڑ کے اس لیے آتے ہیں کہ یہ اتحاد بین المسلمین کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ اس میں ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، اور اپنے اپنے زاویے سے اپنی اپنی پرکھ کے ساتھ مولا کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں۔ جناب قاری عبدالحنان صاحب قاسمی سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عالی مقام صدر صاحب، اور اسٹیج پر رونق افروز ہمارے انتہائی قیمتی، لائق اور قابل مہمان کرام، اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، طبیعت خوش ہو گئی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ایسی قیمتی باتیں بازاروں میں اور عام مجلسوں کے اندر نہیں ملتی۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ نے بیش قیمت موتیوں کو سمو کر اپنے دامن کے اندر رکھا۔ میں بھائی حسنین نقوی صاحب کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا، دعوت دی۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مجلس کے اندر جتنی بجلی کی رونق ہے، اس سے کہیں زیادہ روحانیت کی، نورانیت کی چمک دمک موجود ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ اس نورانی مجلس کے اندر ایسے ایسے مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے کہ اگر ان کو آپ دیکھو تو بھوک بھاگ جائے، واہ واہ واہ، بڑی محبت، اور سنو تو غم بھاگ جائے، واہ،
اور ہاتھ ملا لو تو دل روشن ہو جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہ ہمارے اس مجلس کی خصوصیت ہے۔ واہ واہ۔ بہرحال میں تو آپ کا مقامی ہوں، میرا کیا سننا، ہم تو ان حضرات کا سننے کے لیے آئے ہیں۔ ایک بات آپ کو آیا ہوں تو بتلاتا چلوں، جتنے شمع نبوت کے پروانے ہیں، 1 لاکھ ہوں یا 24 یا 1.25 لاکھ ہوں یا کم و بیش ہوں، ان میں جو مقام اور مرتبہ اور جو رتبہ مولا علی نے حاصل کیا ہے، واہ 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 واہ، مجھے یہ لگتا ہے اگر کوئی تاریخ کا طالب علم میری بات کو جھوٹا ثابت کر دے تو میں یہاں موجود ہوں، وہ مقام اور مرتبہ کسی نے حاصل نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا چلوں جس سے مولا علی کا مقام اور مرتبہ آپ کو معلوم ہوگا۔ مدینے کے اندر حضرت رحمت للعالمین امام الانبیاء نے تمام مہاجرین کو اور انصار کو جمع کیا اور ان کے بیچ میں رشتہ اخوت قائم کیا۔ ایک مہاجر کو بلایا، ایک انصاری کو بلایا، دونوں کو بھائی بھائی بنایا، رخصت کر دیا۔ جس کو بھائی بنا دیا وہ زندگی بھر شیر اور شکر کی طرح سے رہتا رہا۔ اس مبارک مجلس کے اندر، اس پروگرام کے اندر ایک طرف حضرت علی خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے مجلس کے اختتام فرمایا کہ علی کیا سوچ رہے ہو؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے سب کو بلا کر بھائی بھائی بنا دیا، میں تنہا کھڑا ہوا ہوں، میں چاہتا تھا کہ کوئی انصاری قریب آئے، میں بھی اس کا بھائی بنوں اور وہ میرا بھائی بنے۔ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ علی تمہیں معلوم نہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی دنیا اور آخرت کے اندر طے ہو چکا ہے۔ تو کہاں انصاری کو تلاش کر رہا ہے؟ تو کہاں مہاجر کو دیکھ رہا ہے؟ تو میرا بھائی ہے، یہاں بھی بھائی، آخرت میں بھی بھائی، جنت میں بھی بھائی۔ واہ 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 واہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کا کوئی آدمی شاید یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اتنا زور دے کر حضور نے مولا علی کو اپنا بھائی بتلایا ہو۔ یہ تو بتایا کہ جو 3 لڑکیوں کی یا 2 لڑکیوں کی پرورش کر کے شادی کر دے وہ میرے ساتھ رہے گا، یہ تو فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بازو سے بازو ملا کر میرا بھائی بن کر ساتھ چلے گا۔ واہ واہ واہ، یہ تو ہے ان کا مقام اور مرتبہ۔ علم کی بات چل رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیات ملی ان میں ایک خصوصیت علم کی تھی، اور علم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جس علم کے اندر بصیرت کا نور ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جس کے اندر علم بصیرت کا نور نہیں ہوتا، اس کو علم نہیں کہتے، اس کو معلومات کہتے ہیں۔ اگر میں لندن کی یونیورسٹی میں جا کر پی ایچ ڈی کر لوں اور میرے علم کے اندر بصیرت کا نور نہیں ہے تو میں نے معلومات حاصل کی ہے، علم سے میں بہت دور ہوں۔ میں نے امریکہ کی یونیورسٹیوں کو جا کر ٹاپ کیا ہے، اگر بصیرت کا علم میرے علم میں شامل نہیں ہے، بصیرت کا نور، تو میں نے علم حاصل نہیں کیا، معلومات حاصل کی ہے۔ حضرت علی مولا علی نے جو علم حاصل کیا وہ علم تھا کہ اگر زمین کو دیکھیں تو زمین کے پردے ہٹ جائیں، پہاڑوں کو دیکھیں تو پہاڑ آئینے کی طریقے سے صاف ہو جائے اور اندر کی نعمتیں، کمالات اور اندر کی خصوصیات حضرت علی کی نظروں کے سامنے آ جائیں۔ واہ 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 واہ، یہ وہ چیز ہے جو ہزاروں میں کسی کو ملتی ہے۔ اس پر ایک مثال آپ کو دیتا چلوں۔
مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اجنبی آدمی آیا، اس نے آ کر کہا آپ شہر علم کا دروازہ ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، امام الانبیاء نے ایسا ہی کچھ فرمایا ہے۔ تو آنے والے شخص نے کہا کہ اس علم کی روشنی میں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے سوال کیا کہ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ واہ واہ، مولا علی نے آسمان کی طرف کو دیکھا، پھر نظر ہٹا کر زمین کی طرف کو دیکھا، پھر پہاڑوں کی طرف کو دیکھا، پھر دریاؤں کی طرف کو دیکھا، اور 10 سیکنڈ غور کرنے کے بعد فرمایا کہ اے آنے والے مہمان، جبریل نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، واہ واہ، جبریل نہ پہاڑوں میں ہے نہ دریاؤں میں ہے۔ تو آنے والے نے کہا تو کیا جبرائیل نہیں ہے؟ کہ نہیں جبرائیل ہے۔ تو کہاں ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ جبریل جب نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو ہی جبرائیل ہے۔ وہ جبرائیل ہی تھے، واہ واہ واہ، وہ انسان کی شکل میں آ کر ان کے علم کو پرکھنا چاہتے تھے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ تو مولانا علی کو جو علم دیا گیا تھا، جب وہ زمین کی طرف کو دیکھتے تو کروڑوں کھربوں ڈالر سے زیادہ قیمت کا جو خزانہ زمین کے اندر دبا ہوا تھا وہ مولانا علی کی سامنے بے نقاب ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ نور بصیرت کیسے حاصل ہو؟ وہ پیغام میں اپنے نوجوانوں کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ یہ لکھا ہے کہ ہمارے بیٹے اور ہمارے بچے جو کل کا مستقبل ہیں، جو کل کو اس دنیا کو سنواریں گے، ان کے لیے مولا علی کا یہ پیغام ہے کہ اگر علم کے اندر بصیرت کا نور پیدا کرنا ہے تو اپرادھ سے اور گناہ سے بچنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ان العلم نور من الہی و نور اللہ لا یعطی لعاصی، علم اللہ کی روشنی اور نور ہے اور یہ گناہگار کو نہیں ملتی ہے۔ اس لیے وہ حقیقی وہ علم جو علم نبوت سے مناسبت رکھتا ہے، جس علم کے سامنے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، وہ علم جب ملتا ہے جب آدمی خطا سے بچے، گناہ سے بچے، معصیت سے بنے، اپرادھ سے بچے، اور ان اپرادھ کو قریب بھی نہ آنے دے، اپنی زندگی کو اتنا پاکیزہ بنائے، اپنی زندگی کو اتنا نکھارے کہ اگر تلاش کیا جائے تو زندگی کے اندر گناہ کا نام و نشان نہ ملے، تو علم کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، واہ واہ واہ، علم کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ ایک یہ پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو، بیٹوں کو اور بھائیوں کو اور بچوں کو، کہ خدا را دنیا میں بچو، کھاؤ پیو موج کرو، گناہ سے بچو۔ حقوق کا معاملہ ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، کہیں کوئی حرکت اپنے مقام سے گر کر نہ ہو جائے۔ بڑوں کا ادب کرنے میں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں، استادوں کو ان کا درجہ دینے میں کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ واہ واہ واہ، تو آپ کو بصیرت کا نور حاصل ہوگا، اور جس علم کے لیے زمین پیاسی اور ترس رہی ہے، اس سے آپ کا سینہ مالا مال ہو جائے گا۔ دوسری بات، دیر تو نہیں ہو رہی بھائی؟ نہیں، بہت عمدہ بات کر رہے ہیں، واہ 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 واہ۔ دوسری بات، واہ، مولا علی نے ایک طرف اور اشارہ کیا ہے، اور اشارہ کیا مولا علی کی زبان سے جو نکل گیا وہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے، واہ 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 واہ، اور مولا علی نے جو کر کے دکھلا دیا قیامت تک کے لیے پیغام ہے۔
ایک موقع آیا، مشہور واقعہ ہے، آپ کی زیرہ گم ہو گئی، آپ امیر المومنین ہیں، آپ شہنشاہ وقت ہیں، زیرہ گم ہوئی، پتہ چلا کہ ایک یہودی کے پاس ہے، آپ نے یہودی کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا کہ میری زیرہ تمہارے پاس ہے، یہ واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ تو ہم جیسا اگر کوئی ہوتا اس صدی کا کوئی بڑے سے بڑا طاقتور آدمی، قابل سے قابل آدمی، تو ایک ڈانٹ لگاتا، دھمکاتا، پاور تھا، میجورٹی تھی، فورس تھی، آرمی تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ جب اس نے منع کیا تو مولا علی نے عدالت کے اندر اس پر مقدمہ قائم کر دیا۔ اور قاضی کون تھے؟ چیف جسٹس تھے قاضی شریح، ان کو بھی حضرت علی نے مقرر کیا تھا۔ ان کی عدالت میں امیر المؤمنین نے، مولا کائنات نے جا کر مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے دونوں کو طلب کیا، یہودی سے کہا کہ زیرہ کس کی ہے؟ کہنا میری ہے، یہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ قاضی نے حضرت علی کو جانتے ہوئے کہ یہ سچے ہیں، لیکن قانون کو آگے بڑھانا تھا، قانون کی لاج رکھنی تھی، قانون کی حکمرانی باقی رکھنی تھی، مولا علی سے عرض کیا جج نے کہ مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے، 2 گواہ پیش کیجیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ میرا بیٹا گواہ ہے، میرا خادم گواہ ہے۔ قاضی نے کہا کہ گواہی صحیح ہے، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں سنی جائے گی، کوئی عام آدمی لے کر آئیے جس پر آپ کی شخصیت کا، جس پر آپ کے والد ہونے کا کسی طرح کا کوئی اثر نہ ہو۔ تو حضرت علی نے قاضی سے کہا کہ اگر مجھے نہ ملے تو کیا کروں؟ تو قاضی نے کہا کہ پھر یہودی کو راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو جائے گا تو آپ کی زیرہ مل جائے گی۔ آپ قاضی سے یہودی کو لے کر واپس تشریف لائے اور یہودی سے کہا کہ دیکھ، دل سے تو جانتا ہے اس بات کو، زیرہ میری ہے، یہ مجھے واپس کر دیں، اور اگر نہیں واپس کرتا تو مجھے بتا تو میری کس بات پر ناراض ہے، میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ دربار رسالت کا شہزادہ ہے۔ یہ اس کے سامنے یہ باتیں پیش آ رہی ہیں۔ تو جب منت اور سماجت بھی پوری ہو گئی تو یہودی قدموں کے اندر گر گیا، کہنے لگا کہ یہ تمہاری زیرہ ہے، تمہیں ہی دینی ہے، مجھے صرف یہ دیکھنا تھا کہ تم قانون کی حکومت کرتے ہو یا غنڈہ گردی کی حکومت کرتے ہو۔ تمہاری نظروں کے اندر قانون کی اہمیت ہے، قانون سے اپنے جائز مطالبات کو پورا کرتے ہو، یا طاقت کے اور حکومت کے گھمنڈ کے اندر تم دوسروں کو مجبور کر کے اپنا مال لیتے ہو۔ یہ مجھے یہ دیکھنا تھا۔ میں نے تصدیق کر لی، تم سچے ہو، تمہارے یہاں عدل اور انصاف زندہ ہے۔ یہ حضرت علی کا واقعہ اس بات کا پیغام دیتا ہے، میرے نوجوانوں، جہاں رہو قانون کی پاسداری رکھو، قانون سے ٹکرانے کی کبھی کوشش مت کرنا، اپنا جائز مطالبے کے لیے اپنے اصلی اور حق کو طلب کرنے کے لیے طاقت کا غلط استعمال مت کرنا۔ یہ پیغام دے رہے ہیں مولا علی، اور یہ فرمایا، یہ بتلایا اپنے پیغام کے اندر کہ دیکھو، دنیا کا کوئی ملک ہو، کوئی سماج ہو، کوئی معاشرہ ہو، اگر وہ معاشرہ اور وہ سماج اس کے پہیے قانون کی پٹری کے اوپر چلتے ہیں تو وہاں کے امن و امان کو، وہاں کے لا اینڈ آرڈر کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ وہاں کا امن زندہ رہے گا، وہاں کی شانتی زندہ رہے گی، اور وہاں ہر امیر اور غریب، ہر چھوٹا اور بڑا آزادی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔
یہ دو پیغام ہیں. آپ بازاروں میں چلو، سروس کرو، شادیاں کرو، سفر کرو، جہاں بھی جاؤ قانون کا پورا اختیار رکھو، قانون کا پورا احترام رکھو، قانون سے ٹکرا کر کبھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. یہ حضرت علی کا آپ کو پیغام ہے. اب آخر میں ایک دو شعر اور سن لو، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.